مولوی 25,000 پر راضی ہو گیا، یہ مولوی نہیں بلکہ شیطان ہے، اور یہ جو وظیفے کے نام پہ 25,000 لے گا یہ رشوت ہے، اور میرا یہ فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے۔ یہ جتنے جملے میں نے آپ کے سامنے بولے، یہ ایک حضرت صاحب اپنے کسی خطاب کے اندر گفتگو کرتے ہوئے ان الفاظ کو بیان فرما رہے تھے۔ میں اکثر 2-4 ویڈیو میں نے بنائی ہیں اس حوالے سے، اور 65,000 امام مسجد ہیں پنجاب کے اندر، جو حکومت پنجاب نے ایک تعداد بتائی ہے، اور 65,000 امام مسجدوں کی دل آزاری نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ دستخط ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، نہ تو کوئی دستخط ہوئے ہیں نہ کوئی انگوٹھے لگے ہیں۔ یہ جیسے اگر آپ کوئی آرڈر منگوائیں، آپ کو جب رائڈر گھر میں دینے آتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ جب وصول کرتے ہیں تو بدلے کے اندر وہ دستخط کرواتا ہے، تو وہ اسی طرح ہم جب پے آرڈر لے کے آئے ہیں وہ دستخط کر کے لے کے آ گئے، اور یہ جی حکومت پنجاب کی طرف سے حکومت پاکستان کے خلاف آپ نے کچھ نہیں بولنا، آپ نے حکومت پنجاب کی جو ہے وہ خلاف کچھ نہیں بولنا۔ آپ ذرا پہلے بات سنیے گا، یہ جو گلی محلے کی مسجدیں ہیں، گلی محلے کی مسجدوں کے اندر کون سے ایسے بڑے بڑے عالم ہیں جو گلی محلے کی مسجدوں کے اندر جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں، اور ان کی آوازیں جو ہے وہ جناب والی ہند سندھ اور جو ہے وہ پارلیمنٹ تک اور جو ہے وہ جناب والی امریکہ تک جاتی ہیں۔ یہ جو گلی محلے کے امام مسجد ہیں ان کو 25,000 جو گاؤں کے اندر امام ہیں، جو گلی محلے کے اندر امام ہیں ان کو، اور جو خطیب ہیں جن کے یہ جو حکومتی جتنے بھی عہدیدار ہوتے ہیں ان کے دائیں بائیں چاپلوسیاں کرتے، جن کی زندگیاں گزر گئی، تم نے اسلام کے لیے کیا کام کیا ہے؟ ذرا ہمیں بتائے نا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہے کچھ اچھے بھی، مگر اکثریت کے ساتھ ایسے ہیں جو صرف مفاد پرست ہیں اپنا۔ ان کو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو صرف اور صرف دکھ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ جو ڈائریکٹ جو ہے وہ علماء کو ائمہ مساجد کو 25,000 دے رہے ہیں، یعنی کسی کا درمیان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، کسی کو کھانے کے لیے شورا منڈا نہیں ملا، اور ان کو یہ ہے تکلیف ہے کہ جناب والی اگر ہمیں ملتا اور پھر ہم جو ہے اپنی مرضی سے دیتے نہ دیتے ہمارے پیٹ بھر جاتے۔ یہ جو غریب عوام ہے، یہ جو غریب مسجد امام ہے، یہ غریب کا غریب ہی رہتا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحبہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بڑا اچھا جو ہے یہ چونکہ ڈائریکٹ جو ہے ہر امام کو ڈائریکٹ ملیں گے، تو اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ان کو یہ ہے کہ ان کو درمیان کے اندر جو ہے ساتھ ملوث کیوں نہیں کیا گیا۔ اور یہ جو بڑے ہیں نا اکثریت کے ساتھ، میں ایک امام کا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، وہ کہتا کہ ہمارے محلے کے اندر جو ہے نا، یعنی بڑے ہمارے کتنے خیر خواہ ہیں، ذرا اس بات سے آپ اندازہ لگائیے گا۔ وہ کہتا جی ہمارے محلے کے اندر کوئی مخالفت ہوگی، مخالفت صرف ایک بندے سے ہوئی، باقی پورا محلہ میرے ساتھ تھا۔ وہ ہمارے مرکز میں شکایت ہو گئی، وہاں پہ مرکز والوں نے بلایا، جو ظاہری بات ہے ہر شہر کے اندر ایک جو بڑا مدرسہ ہوتا ہے وہ مرکز ہوتا ہے، بلایا گیا اور ساری صورتحال پوچھی۔ وہ امام مسجد کہتا ہے جی میں نے ناظم صاحب کو بتایا کہ جناب والی صرف ایک بندہ مخالف ہے، باقی پورا محلہ میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، محلے والوں کو اکٹھے کریں، رات کو جو ہے نا یہ فلاں بندہ میری طرف سے نمائندہ بن کے آئے گا جس نے مجھے بات کی ہے، میں نے اس کو فون پر کہہ دیا کہ شام کو بندہ بھیجوں گا، وہ آپ کا سمجھوتا کروا دے گا۔ اب یہ بڑے، یعنی ہم بڑوں پہ کتنا ناز کرتے ہیں اور بڑے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اب شام عشاء کے بعد وہ پنچایت بیٹھ گئی، اب پورے محلے کے 90% یا 80% لوگ وہاں بیٹھے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں سارے لوگ اپنا جو ہے وہ جناب قیمتی وقت نکال کے بیٹھے۔ اب وہ جو نمائندہ منتخب کیا گیا تھا اس کو کال کرتے ہیں، وہ نمبر بیزی کر دیتا ہے، کبھی کہتا جی میں آ رہا ہوں جی، رستے میں ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد پھر جناب والی وہ صاحب جو ہے جن کی ناظم صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ آئے۔ اب امام مسجد کو تو اپنے ادارے کے اوپر، اپنے ناظم کے اوپر جو ہے نا، اور اپنے جو بڑے ہیں ان پہ بڑا ناز تھا، ورنہ وہ اگر لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا تو مسجد کے معاملات کے اندر جب پورا محلہ یعنی ایک بندہ ہی تھا نا۔ اب پھر ماحول یہ ہوا کہ جب وہ سارے بندے بیٹھ کے گھنٹہ انتظار کرتے رہے، گھنٹے کے بعد کیا ہوا، جب وہ صاحب آیا جس کو
بطور نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تھا کہ جا کے فیصلہ کرے، اس نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ آیا، وہ آ کر امام صاحب سے کہنے لگا، اس نے کہا جی آپ ایسے کریں، حالات خراب ہو گئے ہیں، آپ ایسے کریں یہ چابیاں جو ہے نا آپ ان کو دے دیں، آپ کو کوئی اور مسجد مل جائے گی، آپ جو ہے وہ محلے کا سکون جو ہے نا وہ خراب نہ کریں۔ امام مسجد نے اپنے بڑا ہونے کے ناطے جو ہے نا وہ چابیاں دے دی۔ محلے والوں نے بڑی جو ہے وہ دل دکھا کہ حضرت صاحب یہ آپ نے کیا کیا۔ خیر رات گزر گئی، صبح جو اسی بندے کا امام کو کال آتی ہے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہ حضرت صاحب رات پھر آپ نے دیکھ لیا، اچھا ایسے کرے کوئی بات نہیں، آپ بھی غصے میں تھے، میں بھی غصے میں تھا، اور ایسا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ آ جائیں۔ اس نے کہا کہ حاجی صاحب بات یہ ہے کہ رات جو فیصلہ ہمارے بڑے کر گئے تو ٹھیک ہے، مجھے وہ فیصلہ قبول ہے۔ تو حاجی صاحب جو ہے وہ جس کے ساتھ مخالفت ہوئی تھی وہ مسکرائے، اور امام کہتا ہے میں نے پوچھا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا جی آپ جس کو اپنا بڑا کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا جب آپ رات بار بار کال کر رہے تھے نا تو آپ کا بڑا جو نمائندہ تھا وہ تو میرے گھر میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اور اس نے مجھے پوچھا حاجی صاحب بتاؤ جی جناب والی کیا فیصلہ کرنا ہے، اور میں نے کہا کہ یہ امام یہاں پہ رہنا نہیں چاہیے، پورا محلہ اس کے ساتھ ہے، صرف میں ایک مخالف۔ اس نے کہا حاجی صاحب بات ہی کوئی نہیں ہے، میں نے چابی کہنا اس نے دے دینی ہے۔ اب ذرا آپ غور کریں، بہت سارے ایسے امام مسجد ہیں جن کی اس طرح، یعنی ان کو تکلیف صرف یہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کا بڑا ہے، اس نے کہا یہ آپ کے حق میں بات کیسے کرے گا، یہ تو ہر مہینے سالانہ ہم سے زکوٰۃ فنڈ صدقہ خیرات لے کے جاتا ہے، میرے گھر آ کے میرے دفتر میں آ کے زکوٰۃ لے کے جاتا ہے اور جو نذرانے لے کے جاتا ہے، یہ آپ کے حق میں بات کرے گا؟ تو بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، گلی محلے کے جو امام ہیں ان کی بات کون سی جو ہے وہ جناب والی اقوام متحدہ تک جاتی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ان کو خرید لیا گیا، بلکہ آپ جو ہے آپ کی بولیاں لگ رہی ہیں، لگتی رہیں گی۔ آپ ان کی چاپلوسیاں کرتے کرتے صرف اور صرف تکلیف آپ لوگوں کو یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ یہ ڈائریکٹ مولویوں کو کیوں دے رہے ہیں، درمیان میں ہم کو لے کر کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ہمیں کھانے کے لیے ملتا، ہمارے پیٹ بھرتے۔ اصل میں بات صرف اور صرف یہ ہے۔ تو انشاءاللہ میں صرف اور صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ پہ اگر آپ کو نہیں ملے تو جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا آپ ہی امام مسجد بن جائیں، آپ کو ملنے لگ جائیں گے۔